السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج کل ہم سن رہے ہیں قرآن کی کہانیاں، یعنی کہ سب سے سچی کہانیاں جو ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم پہنچے تھے 29ویں سپارے میں، اور آج ہم سنیں گے 29ویں سپارے میں موجود ایک اور کہانی، جس کا کچھ حصہ آپ سن چکے ہیں پہلے، اور چونکہ یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے 29ویں سپارے میں تفصیل سے بتائی ہے، اور اس سورت کا نام بھی اسی کہانی کے اوپر ہے جو آج ہم سنیں گے، یعنی کہ سورت النوح، اور کہانی کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بہت دنوں تک اس دنیا میں رہتے رہے۔ ان کی اولاد بہت بڑھی جو ادھر ادھر پھیل گئی۔ یہ لوگ دور دور ملکوں میں جا کر رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک ان کو یہ باتیں یاد رہیں جو ان کو ان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بہت دنوں تک یہ اسی طرح رہتے رہے۔ دور دور بہت بستیاں آباد ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، یہ ان اچھی باتوں کو بھولتے گئے جو انہیں حضرت آدم علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا لی، خدا کو بھولنے لگے، بتوں کو پوجنے لگے۔ جہاں کسی چیز سے ڈر لگا یا اس میں کوئی فائدہ دکھا دیا، انہوں نے اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ان کی اس بری حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی باتیں بتانے کے لیے اپنے ایک نیک بندے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول کیسے کہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے احکام پہنچانے، اپنی مرضی بتانے کے لیے کسی نیک آدمی کو چن لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو نیکی کی طرف بلایا، برے کام کرنے سے روکا۔ یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، انہیں ان کی پوجا کرنے سے روکا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، تابع داری صرف اللہ کی کرو، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا خدا ہے۔ میرا کہنا مانو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا سارے خداؤں سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، تمہیں دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی جب اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک بنائے، اس کے حکموں پر چلے، تو وہ پھر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، دوسروں کا مال چوری نہیں کر سکتا، اور اسے کھلی چھٹی بھی نہیں مل سکتی کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اسے تو اچھا آدمی بن کر رہنا پڑے گا، دوسروں کی خدمت کرنی ہوگی، کبھی اپنا فائدہ چھوڑنا ہوگا، کبھی اپنی سچائی اور انصاف کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے پڑے گی۔ یہ باتیں ایسے آدمی نہیں کر سکتے جو بس اپنے ہی مزے کرنا چاہتے ہوں۔ کچھ ایسا ہی حال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ہو گیا تھا۔ وہ اتنے بگڑ گئے تھے کہ کسی طرح سے ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں اچھی باتیں سناتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ جب وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے کو بلاتے تو وہ دور بھاگ جاتے، بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، ان کے جلد سو بازاروں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے گھروں میں جا کر اکیلے میں بھی بات سمجھانے کی کوشش کی، انہیں بار بار یاد دلایا کہ دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، اس سے بغاوت مت کرو، اپنے خطاؤں کی معافی مانگو، وہ تو بہت مہربان ہے۔ دیکھو تو بارش وہی کرتا ہے، مال اور اولاد اسی نے دیا ہے، دریا اسی نے بنائے ہیں، کھیتی اور باغ اسی نے اگائے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے مالک سے منہ موڑتے ہو؟ اسی نے تو تمہیں سمجھ بوجھ دی ہے، ورنہ تم جانوروں کی طرح رہتے زمین پر۔ کیسا اچھا انسان بنایا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے آخر کس نے بنائے؟ سورج کو گرمی اور چاند کو روشنی کس نے دی؟ زمین سے پودے کس نے اگائے؟ یہ جو تم چلتے پھرتے ہو، مکان بنا کر رہتے ہو اور اسی مالک کی دی ہوئی لاکھوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ بھی تو سوچو، تمہیں مرنا بھی ہے، اس دنیا میں سدا نہیں رہنا، مرنے کے بعد تم اسی کے پاس جاؤ گے اور جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی، انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا، وہ انہی لوگوں کا کہنا مانتے رہے جو قوم کے بڑے تھے اور جنہیں اپنی دولت اور اولاد پر بڑا ہی غرور تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف چھپ چھپ کر تدبیریں کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن گنتی کے کچھ آدمیوں کو چھوڑ کر کسی نے ان کا کہنا نہ مانا۔ حد یہ کہ ان کے بیٹے نے بھی ان کی بات نہ مانی، وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی رہا۔ یہ کافر حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس دشمنی میں وہی لوگ آگے تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، بہت دولت پیسے والے تھے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے ارے ان کی بات نہ سنو، ان کی بات کس نے ماننی ہے، یہ تو ایسے ہی بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بڑے لوگوں میں سے تو کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں، یہ تو جو غریب بالکل نیچ ذات کے لوگ ہیں یہی ان کے ساتھی ہیں، ان کو تو اپنے پاس بٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سب باتوں کو سنتے رہے، سہتے رہے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اسی لیے انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگے رہے۔ پیارے ساتھیو، برائی سدا نہیں پھلتی پھولتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت تک چھوٹ دیتا ہے جب تک ان کے سدھرنے کی کچھ امید ہو، اس کے بعد پھر انہیں دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا سے مٹا دینے کا فیصلہ کر دیا اور حضرت نوح کو بتا دیا کہ جلد ہی ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بنائے، اتنی بڑی کشتی کہ اس میں سارے مسلمان آ جائیں اور اس ملک میں جتنے جانور رہتے تھے ان کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں رکھ دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں نہ کوئی سمندر ہے، کہ نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی پانی ہے،
ایک چھوٹا سا تالاب بھی نہیں۔ وہاں حضرت نوح بیٹھے ناؤ بنا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اور بھی ہنسی اڑانا شروع کر دی۔ کہنے لگے، بڑے میاں کو دیکھو، خشکی میں ناؤ چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ بات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہنسو نہیں، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے، اس وقت ہم تم پر ہنستے ہوں گے۔ اب وہ دن آ گیا کہ جب ان کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا تھا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پہلی بار ایک تنور میں سے پانی نکلتا ہوا دکھائی دیا گیا۔ ادھر آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اتنا پانی برسا کہ سب جل تھل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہلے ہی کشتی میں بیٹھ چکے تھے۔ ناؤ پانی پر تیرنے لگی اور ساری بستی ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی تھا۔ آپ نے آخری بار پھر اسے سمجھایا اور کہا، دیکھو بیٹا، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، اللہ کا حکم مان لو اور ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے ایک نہ سنی، بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، دیکھو، آج ڈوبنے سے کوئی نہیں بچے گا، بس وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام اسے سمجھا ہی رہے تھے کہ پانی کی ایک اونچی سی موج اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ سب ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا بھی ڈوب گیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا، نہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں رہا تھا، وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، وہ تو کافروں کا ساتھی تھا، تم یہ بات نہیں جانتے؟ بات حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سمجھ لیا کہ جو جیسے کام کرے گا ویسا ہی نتیجہ بھگتے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناؤ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں کے سوا کوئی نہ بچا۔ ساری دنیا کے لوگ اس سیلاب میں بہہ گئے۔ اب پانی اترنا شروع ہوا، آسمان سے بارش تھم گئی، زمین کا پانی گھٹنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی پر جس کا نام جودی تھا آ کر رکی۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے رسول کشتی سے باہر آئے اور دنیا میں اللہ کی مہربانیوں اور برکتوں کے ساتھ رہنے بسنے لگے۔ برائی مٹ گئی اور بھلائی پھلنے پھولنے لگی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا بول بالا ہوا اور وہی لوگ جنہیں دنیا نیچ اور غریب کہتی تھی زمین کے مالک بنا دیے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔